بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سوال حسن لیاقت بھائی مرید کے سے سوال کرتے ہیں کہ نماز وطر کا وقت بتا دیں اور 3 وطر پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ تو اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز وطر کے وقت کے بارے میں جو حدیث مروی ہے وہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، 425 نمبر روایت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک، طلوع فجر تک نماز وطر کا وقت رہتا ہے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے ہم لے کر۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو نماز وطر ہے نا، اس کا تعلق عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک الگ نماز ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے اور سنت موقدہ ہے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے، سفر میں بھی وطر پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں وطر پڑھنا چاہیے ہمیشہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں حدیث بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ قد امدکم بصلاۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ایک نماز کے ساتھ، اور وہ نماز کون سی ہے؟ وہی الوتر، اور وہ وطر کی نماز ہے۔ جعلہ اللہ لکم فیما بین صلاۃ العشاء الی ان یطلع الفجر، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر طلوع ہونے تک ہے، یعنی عشاء کے بعد سے ہم پڑھیں گے اور فجر جو یعنی اذان فجر جب ہوتی ہے اس وقت تک اس کا ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ کیا ہم عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں یا ہم رات کے آخری حصے میں پڑھیں؟ عشاء کے فوراً بعد، جیسا کہ ہم عام طور پر رمضان میں جو تراویح پڑھتے ہیں اور وطر ادا کرتے ہیں تو وہ عشاء کے فوراً بعد ادا کرتے ہیں، اور باقی پورا سال جو ہے وہ تہجد کا ٹائم یا نماز وطر کا ٹائم وہ فجر سے پہلے کہا جاتا ہے۔ تو اس میں افضل وقت کون سا ہے؟ افضل وقت تو اس میں تہجد اور سحری کا جو وقت ہوتا ہے وہی وقت ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس وقت نہیں اٹھ سکتا اور اسے نیند آ جاتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ رات کو پڑھ کر سوئے۔ دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، جو شخص اس بات سے ڈرے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر وطر نہیں ادا کر پائے گا تو وہ رات کے پہلے حصے میں ادا کر لے۔ ومن طمع ان یقوم آخرہ فلیوتر آخر اللیل، اور جو شخص یہ چاہتا ہے اور یہ اسے طمع ہے کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر وطر ادا کروں گا تو وہ آخری حصے میں ادا کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ، کیونکہ جب آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں ہم وطر ادا کریں گے تو یہ اس وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین بھی آسمان دنیا پر آتا ہے، اور یہ وقت افضل ہے، یعنی اس وقت نماز پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں اٹھ پاتا اس وقت میں، یا اس کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، سارا دن کا تھکا ہوا ہوتا ہے، تو رات کو وہ پڑھ کے سوئے، جس طرح کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی ہے۔ یہ جو حدیث ابھی میں نے بیان کی، وطر پہلے حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آخری حصے میں بھی، تو یہ صحیح مسلم میں 755 نمبر روایت ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے 760 نمبر پر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد لیا، اور ایک روایت میں ہے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے وصیت کی کہ میں 3 کام ضرور کروں۔ کون کون سے 3 کام؟ اللہ انام الا علی وطر، کہ میں سونے سے پہلے وطر پڑھ لوں، وصوم ثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے میں کم از کم 3 روزے نفلی ضرور رکھوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے تو گویا کہ اس کو 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے کم از کم، اور اگر کوئی شخص ہر مہینے ہی 3 روزے رکھے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی کہ آپ روزانہ یعنی ہر مہینے میں 3 روزے ضرور رکھیں، اور اسی طریقے سے وان اصلی الضحیٰ، اور یہ کہ میں چاشت کی نماز پڑھوں، جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد جو نماز ہوتی ہے وہ ادا کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ وصیت کی تھی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح نہیں اٹھ سکتا تو وہ رات کو ہی وطر ادا کر کے سو جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ 3 وطر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس میں 2 طریقے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم 3 رکعتیں اکٹھی پڑھیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 وطر پڑھو تو 3 وطروں کو مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھو، یعنی مغرب کی نماز کے مشابہ نہ ہو جائے۔ تو ایک طریقہ تو اس میں یہ ہے کہ ہم 3 وطر پڑھیں اور تینوں کے درمیان تشہد نہ کریں، یہ طریقہ بھی ثابت ہے، اور یہ طریقہ سنن کبریٰ بہقی کے اندر موجود ہے 4803 نمبر پر۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث
لا یقعدوا الا فی آخرہن، 3 جب وطر پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو درمیان میں تشہد نہیں کرتے تھے، آخری رکعت میں جا کے تشہد کرتے تھے۔ پہلی رکعت پڑھیں اور کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت پڑھیں، اس میں تشہد نہیں بیٹھنا اور ویسے ہی کھڑے ہو جانا جیسے پہلی رکعت سے آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر تیسری رکعت میں تشہد بیٹھنا ہے اور پھر سلام پھیر دیں۔ یہ 3 آپ کی رکعتیں اور 3 وطر ہو جائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 پڑھ کر سلام پھیر دیں اور پھر 1 علیحدہ پڑھیں۔ یہ بھی طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، جیسا کہ ابن حبان کی روایت ہے 2435 نمبر، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ 482 میں اس کی سند کو قوی قرار دیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے، کان یفصل بین شفعہ و وطرہ بتسلیمہ، کہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے 2 رکعتیں پڑھ کے درمیان میں 2 رکعتیں پڑھتے پھر سلام پھیر دیتے اور پھر 1 رکعت علیحدہ پڑھتے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ ہم 3 رکعتیں اکٹھی پڑھیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم 2 رکعتیں پڑھیں اور سلام پھیر دیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آپ 2 کر کے رکعتیں پڑھیں۔ وطر جو ہے وہ رات کو آخری، مطلب جب آپ نے 2 کر کے رکعتیں پڑھنی ہے، آخر میں آپ 1 وطر پڑھ لیں تو آپ کی ساری وطر یعنی پچھلی جتنی بھی رکعتیں ہوں گی وہ وطر بن جائیں گی، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں 752 نمبر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوطر رکعۃ من آخر اللیل، وطر جو ہے وہ 1 رکعت پڑھنی ہے رات کے آخری حصے میں، یعنی جب آپ پڑھنا چاہیں پہلے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آخری سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ پڑھنا چاہیں وطر تو 1 رکعت آپ نے پڑھنی ہے۔ اور صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے 911 نمبر پر، اور صحیح مسلم میں 749 نمبر پر، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے پڑھا کرو، فاذا خشی احدکم الصبح، جب تم میں سے کوئی شخص صبح سے ڈرے یعنی صبح ہونے والی ہے تو کیا کرے، صلی رکعۃ واحدۃ، تو 1 رکعت پڑھ لے آخر میں، توتر لہ ما قد صلی، جتنی بھی نماز اس نے پیچھے 2 کر کے پڑھی ہوں گی ان سب کو وہ وطر بنا دے گا، یعنی وطر 3 5 7 9 11 جتنی بھی آپ 2 کر کے پڑھ رہے ہیں تو پچھلی پھر ساری وطر بن جائے گی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رات کی نماز کو تہجد بھی کہتے ہیں، تراویح بھی کہتے ہیں، جس طرح ہمارے معاشرے میں تراویح نام مشہور ہے، اور وطر بھی کہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم 11 رکعتیں بھی ادا کریں تو ہم 11 کی 11 رکعتوں کو وطر کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم 5 رکعتیں ادا کرتے ہیں، 3 رکعتیں ادا کرتے ہیں تو ان کو ہم وطر کہہ سکتے ہیں، اور ان کا نام وطر بھی ہے۔ تو صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد، تراویح، وطر، یہ ساری ایک ہی نماز کے نام ہیں، وقت تبدیل ہوتے ہیں۔ اگر رات کو عشاء کی فوراً بعد پڑھ لیں تو تراویح کہہ دیا جاتا ہے، صبح پڑھ لیں تو تہجد کہہ دیا جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔